تو جمیل صاحب ذرا آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. یہ اس وقت پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے خلاف سازش اگست سے شروع ہو گئی تھی. اب تک حکومت نے جس طرح ڈیل کیا، 7 مارچ کو یہ مراسلہ موصول ہوا، تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کہیں گے آپ؟ ڈپلومیٹک نارمز کو فالو کیا گیا، حکومت نے بہتر طریقے سے ڈیل کیا سچویشن کو؟ یہ الگ الگ باتیں ہیں. اگر ان کے خلاف پرائم منسٹر کے خلاف اگر اگست سے کوئی سازش شروع ہوئی تو پرائم منسٹر اس ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور تھے، تو اس وقت اس سازش کو بے نقاب کرنا چاہیے تھا، قوم کے سامنے رکھنا چاہیے تھا، اور ساتھ بالکل کلیئر کٹ قوم کو پتہ پڑ جائے کہ ہمارے پرائم منسٹر کے خلاف اگر سازش ہو رہی ہے تو قوم ان کے ساتھ ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ چیز پروو نہیں ہوئی اور وہ پرائم منسٹر نے اس کی انویسٹیگیٹ نہیں کرایا، اس کو پرائم منسٹر نے ان حقائق کو سامنے پیش نہیں کیا، تو اس میں اب اس اسٹیج پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام ذہن اور ایک عام تجزیہ یہی ہے کہ یہ لیٹ سٹیج پر اس کا ذکر کرنا شاید پولیٹیکل مائلیج دینے کے برابر ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ سازش نہیں ہوگی، پاکستان جیسے ممالک میں سازشیں ہوتی رہی ہیں، پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن اس کا کوئی ٹھوس دلائل اسی وقت ثابت ہوتے جب اس کے بارے میں کوئی تحقیق، کوئی تفتیش، کوئی لاجک، کوئی منطق اس کو سامنے لے کے آیا جاتا. یہ تو رہی بات ان کے اس سازش کے بارے میں. اب رہا سوال ان کے کہ لندن میں لوگ ملتے رہیں، یہ حقیقت کس سے پوشیدہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی سربراہان یا جتنے بھی اس سے پہلے گورنمنٹ گئیں اور آئیں ان کے سربراہان سے لوگ ملتے رہے ہیں، اور وہ سربراہان لابنگ کرتے رہے ہیں. وہ سربراہان پارٹی کے امریکہ میں بھی جا کے لابنگ کرتے رہے ہیں، برطانیہ میں بھی کرتے رہے ہیں. یہ کوئی پوشیدہ بات تو نہیں ہے، شاید لابنگ کی ہو، لیکن اس کے بھی پھر ثبوت ہونے چاہیے. ہمارے پاس وہ ذرائع ہیں، ہمارے پاس وہ طریقہ کار ہے، اس کے ثبوت ہوتے سامنے آ جاتے تو پھر زیادہ واضح ہو جاتا. لیکن اس قسم کی ثبوت کو ہمارے لوگ چھوڑتے بھی نہیں ہیں زیادہ. یہ تو ہو گئی دو باتیں اس کے سازش کے بارے میں. اب رہا سوال ڈپلومیٹک نارم. آپ نے ایک سوال میں کو 2-3 کرنی ہے، اس لیے مجھے بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ دینا پڑ رہا ہے. اچھا، اب آپ رہا سوال کہ ڈپلومیٹک نارمز کیا ہے. ڈپلومیٹک نارمز تو یہی ہیں کہ ملکوں کے نام نہیں لیے جاتے ہیں جب خاص طور پر اسٹیٹس مین یعنی کہ سربراہ ملک کا جو ہے بیسیکلی وہ چیف ڈپلومیٹ بھی ہوتا ہے. اس کو پاکستان کی فارن پالیسی کی جو ہے آبیاری کرنی ہوتی ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا پڑتا ہے. اسی کی پالیسی کے تحت فارن آفس اپنے فارن پالیسی کو آگے بڑھاتا ہے. اور فارن پالیسی ہے کیا؟ فارن پالیسی ظاہر ہے لیڈرشپ دیتی ہے. اس میں جو معاونت ہوتی ہے باقی اداروں کی وہ معاونت کرتے رہتے ہیں، لیکن لیڈرشپ کی ہوتی ہے. اس کی امپلیمنٹیشن وہ ظاہر ہے فارن آفس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، ڈپلومیٹس کی اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. تو یہ آپ کا سوال غالباً اس فوکس پہ تھا کہ جو یہ کمیونیکیشن جو مراسلہ ہمیں ملا ہمارے سفیر کی طرف سے، جو کہ اب یہ بات کافی عیاں ہو گئی ہے. اس کے چند میں ٹیکنیکی پوائنٹس بتا دوں کہ جب ہم سفیر، میں بھی سفیر تھا یا باقی جتنے بھی ہمارے سفیر ہیں، جب جہاں جس ملک میں یا باقی ملکوں کے سفیر جس ملک میں ہوتے ہیں، ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں پتہ نہیں کتنے سفیر اپنے کیبل لکھوا رہے ہوں گے یا صبح جا کے آفس میں لکھوائیں گے کہ آج ہمارے ملک میں یعنی پاکستان میں جو سفیر جس ملک کا ہے اس نے کیا دیکھا، کیا پایا. جمیل صاحب یہ تھوڑا سا اس کانٹیکس میں کیجیے گا، جو خان صاحب اس کو پولیٹیکل سینیریو سے ملا رہے ہیں کہ جو عدم اعتماد ہے یہ بیرونی سازش کے تحت ہو رہی ہے، اور اس مراسلے میں ظاہر اس کا بھی عمل دخل تھا. اب کل نیشنل سیکیورٹی کا جب اجلاس ہوا، اس کا جو اعلامیہ آیا تو اس میں تو اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. وہ پروٹیسٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ جواب دینے کی بات تو متعلقہ ملک کو کر رہے ہیں، لیکن یہ جو پولیٹیکل سینیریو چل رہا ہے اس میں تو کہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو خان صاحب کا یہ اس سچویشن کو اس بات سے جوڑنا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، ہر پولیٹیشین کا کام ہے کہ چیزوں کو اس انداز میں لے کے چلے کہ اس کو پولیٹیکل کوئی مائلیج ملے. تو ظاہر ہے عمران خان ایک پولیٹیشین ہے، ایک سربراہ ہیں، ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ اس کا مائلیج لیں گے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو سلامتی کمیٹی، ہماری قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے. ہاں، اس میں یہ بالکل ذکر ہے کہ یہ الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں اس مراسلے میں، یعنی کہ جو ہمیں ہمارے سفیر کی طرف سے ہمیں موصول ہوئے، اور اس پہ قومی سلامتی کمیٹی نے ایک ڈیسیشن بھی لیا، اور ڈیسیشن کے مطابق ہم نے اس پہ ڈیمارش جو ہے جس کو ہم پروٹیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں وہ ہم نے کر دیا. یہی ایک ڈپلومیٹک نارمز میں یہی ایک چیزیں ہیں، اور جس کے مطابق ہم نے، اگر ہم اس سے زیادہ ایکشن لینا چاہیں ہم لے سکتے ہیں.
کہ اس ملک کے سفیر کو باہر نکال پھینکیں. اس کو PNG کہتے ہیں، پرسنل نان گراٹا کر دیں، اس کو برقرار چلا جائے گا واپس. یہ ویانا کنونشن میں دیا ہوا ہے، یہ ڈپلومیٹک نارمز میں بھی ہے. لیکن ظاہر ہے سلامتی کمیٹی نے، قومی سلامتی کمیٹی نے اس کی شدت کو، اس کی حرارت کو، اس کی حدت کو اس لیول پر اپنے، اور ظاہر ہے وہ تو آخری حد ہوتی ہے نا، کسی بھی ملک کی اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دے، اس کے سفیر کو واپس بھیج دے، تو ظاہر اس نوعیت کی حدت کو اس کمیٹی نے نہیں سمجھا، تو انہوں نے یہ ایکشن نہیں لیا. ظاہر ہے چونکہ مختلف ملکوں میں آپ بھی سابق سفیر رہ چکے ہیں، تو یہ اس طرح کے جو اس کو آپ مراسلہ خط جو بھی کہیں، یہ ایک نارملی ایک دور حکومت میں کتنی تواتر سے آتے رہتے ہیں؟ یہ ماہانہ بنیادوں پر، ہفتہ وار بنیادوں پر اس طرح کے خطوط آتے رہتے ہیں، یا بہت ہی کم، کبھی سالوں میں کوئی ایک آدھ اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس ملک میں ہے. جیسے میں جن ممالک میں رہا تو وہاں جب ڈیولپمنٹ زیادہ ہونا شروع ہو گئی تو تقریباً بہت زیادہ بھیجتے تھے کیبل، میں خود بھیجتا تھا. لیکن جب ڈیولپمنٹ وہاں نہیں ہوتی تھی، اس قسم کے معاملات نہیں ہوتے تھے ان ممالک میں، تو نہ اس کی ضرورت ہوتی تھی، نہ اس کے ان کیبلز کو اس فریکوینسی اس کی بڑھتی تھی. تو اس کو ہم ٹیلی گرام بھی کہتے ہیں ہم اپنے فارن آفس کی زبان میں. اور یہ کرپٹو میسج ہوتا ہے، یہ کوڈیڈ میسج ہوتا ہے جو کہ سیکرٹ ہوتا ہے، جو ایک طرف سے جب جاری ہوتا ہے دوسری طرف اس کو ڈیکوڈ کیا جاتا ہے. جمیل صاحب میں واپس آپ کی طرف ذرا آتا ہوں، پھر اس پر تھوڑی مزید بھی گفتگو کرتے ہیں. عاجز حمزہ صاحب کو ذرا میں اب جمیل احمد صاحب، یہ جو قومی سلامتی کے معاملات ہوتے ہیں، ان کا سیاست میں بیانیے کے طور پر استعمال، اس کو ایک درست سیاسی حکمت عملی آپ سمجھتے ہیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہونی چاہیے، یا جس طرح سے چیزوں کو ملا دیا تھوڑا سا خان صاحب نے، ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے، دوسری اپوزیشن تمام جماعتوں کو، ان کے رہنماؤں کو غدار ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ اس طرح کا سیاسی بیانیہ آپ سمجھتے ہیں صحیح ہے اور مستقبل میں چل سکے گا یہ؟ جی جمیل احمد صاحب. جمیل صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے، اپنا مائک آپ سیاست کو اس ڈگر پہ ہمیں نہیں لے کے جانا چاہیے کہ ہم اس وتیرے پر پہنچ جائیں کہ جہاں ہم اپنے سلامتی کونسل کمیٹی کے معاملات کو سیاست زدہ کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، ہمارے اسٹیٹ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور اس سے بیرونی دنیا میں جو تاثر جاتا ہے یا ان سے ہمارے جو تعلقات ہوتے ہیں اس پہ فرق پڑتا ہے. تو لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو رہا آپ کے سوال کا سیدھا سا جواب. لیکن رہا سوال کہ سیاست میں بہت ساری چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے. سیاست میں 2 + 2 4 تو ہوتے ہی نہیں ہیں، سیاست میں 2 + 2 5 ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس میں ہر سیاستدان اور ہر قائد جو ہے اپنے پارٹی کا، وہ چاہے گا کہ زیادہ سے زیادہ مائلیج حاصل کرے، جو بھی چیز اس کے ہاتھ آ جائے. اور خاص طور پہ اگر کوئی ڈوبتی کشتی ہے تو وہ تنکے کا سہارا بھی لیتا ہے. تو اس لحاظ سے تو ظاہر ہے ٹھیک ہے کہ لیکن بات وہی آ جاتی ہے جا کے جہاں کہ اس خط کا ذکر ہو رہا ہے. جیسے اس خط میں جو مندرجات تھے، جہاں تک قومی سلامتی کمیٹی کی طرف سے بیانیہ آیا وہ درست تھا، اور وہ حد تک ہم نے ڈپلومیٹک طریقہ کار کے مطابق ایک ڈیمارش، یعنی ان کو تنبیہ بھی کر دی، یعنی پروٹیسٹ بھی کر دیا ہم نے. لیکن اس سے زیادہ کہ جی وہ ہمارے اس پر اگر عمران خان اس پہ نہ رہے اگر پاور میں، تو ہم پاکستان کی مشکلات دور کر دیں گے، اور اگر وہ پاور میں رہے تو ہم بہت مشکلات میں ڈال دیں گے. اس قسم کی باتیں جو ہیں، یا اس قسم کے تخیلات، یا اس قسم کی اگر کہیں گفتگو ہوئی بھی ہے اس میں، تو یہ چونکہ 7 مارچ کو یہ پاکستان میں موصول ہوا، اس سے 2-4 روز پہلے یہ گفتگو ہوئی ہوگی جس پر اسسمنٹ کر کے وہ مجید صاحب نے یہ مراسلہ لکھ کر بھیجا. اب ہم ایک مہینے بعد اگر ہم اس پر پروٹیسٹ کریں گے تو یہ مہینوں بعد بھی اگر پروٹیسٹ کیا جائے، ہفتوں بعد بھی کیا جائے، تو اس کی وہ ویلیو برقرار رہتی ہے دوسرے ملک کے سامنے؟ ویلیو تو اپنی جگہ پر، لیکن اس میں شک و شبہات بہت زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اگر ایک چیز جس میں کہ کسی ملک کو، چاہے وہ امریکہ ہو، روس ہو، برطانیہ ہو، کوئی بھی، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ہمارے انٹرنل معاملات میں اوپنلی، دیکھیں کوورٹلی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، CIA، FIA، دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز، وہ اس قسم کے معاملات میں انوالو رہتی ہیں اور رہی ہیں، اس پہ رپورٹیں موجود ہیں. لیکن
کبھی بھی انٹرنیشنل قانون کی خلاف صحیح. ورزی ہوگی اچھا. اگر کوئی کھلے عام اس قسم کی کوئی ملک کسی اور ملک کی چاہے کتنا بھی اگر امریکہ صومالیہ کے خلاف بھی یہ بات کرے تو انٹرنیشنل قانون حرکت میں آ سکتا ہے. لہذا بات یہ ہے کہ پاکستان تو بہت بڑا ملک ہے. ٹھیک ہے, چلیں صحیح. اور اس پر کیا جمیل صاحب عالمی عدالت انصاف میں اس طرح کے معاملات کو لا سکتا ہے؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آج زامرہ صاحب بھی, جمیل احمد صاحب بھی دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ مزید گفتگو ہوئی چھوٹے سے بریک. جمیل صاحب, بریک سے پہلے وہ سوال میں نے آپ کے سامنے چھوڑا تھا کہ یہ جس طرح کے یہ خطوط اور مراسلے آتے ہیں, بیرونی مداخلت اور اس طرح کی انٹرونشن سامنے آتی ہے, اس طرح کے معاملات پر کیا ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے اور پھر وہاں سے انصاف کی توقع بھی رکھ سکتا ہے؟ جمیل صاحب نہیں, وہ تو بات یہ ہے کہ اگر وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے تو یہ جا سکتا ہے وہ, اور اگر وہ صورت میں جا سکتا ہے کہ ملک کے اگر دوسرا ملک جس کے خلاف آپ جا رہے ہیں بن کے اپنے کمپلیننٹ, اس ملک وہ ملک کی سگنیٹری ہو اور وہ عالمی عدالت انصاف میں جانے کے لیے کانسنٹ دے, وہ تو زیادہ تر ممالک دیتے ہیں اور زیادہ تر ممالک سگنیٹریز ہیں اس کے, تو وہ اسی صورت میں. لیکن دیکھنا تو پہلے تو جو ملک لے کے جاتا ہے اس قسم کے معاملات کو, وہ ملک پہلے تو دیکھتا ہے کہ انٹرنیشنل قانون کی کس جگہ کیا خلاف ورزی ہوئی ہے. اس میں جیسا کہ میں آپ کو پہلے سیگمنٹ میں بتا رہا تھا کہ اس میں کوئی انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی اس صورت میں ہوتی کہ ہمارے وہ ساورنٹی, انٹیگریٹی یا انٹرنل معاملات میں اگر دخل اندازی کرتے, وہ ہم ثبوت تو دے نہیں سکتے. پھر اس صورت میں ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ جمیل احمد صاحب, سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود.